اس کو حیا کہتے ہیں. لوگوں کے خوف سے، لوگوں کی ملامت اور مذمت کے خوف سے ڈرنا، سمٹنا، سکڑنا، اس کو حیا کہتے ہیں. یہ حیا جو ہے یہ بے باکی اور بزدلی، بے باکی اور بزدلی، کسی چیز کا ڈر نہیں اور ایک ہر چیز کا ڈر. بزدلی یہ ایک لفظ جو مجھے اب یاد آ گیا تو میں، جیسے میری عادت ہے میں اس کو ظاہر کر دوں، انہیں زیادہ بتا دوں. بزدل ہم لوگ بہت بولتے ہیں نا، بزدل، بزدل، ڈرپوک. بزدل ہے کیا، اس پر غور کیجئے گا، سمجھیں آپ لوگ اس کا مطلب کیا ہے. بزدل کیوں بولتے ہیں؟ دل تو سب کو پتا ہے، یہ دو لفظ ہیں، ورڈز. دل سب کو پتا ہے، دل ہوتا ہے ہارٹ. بز کیا ہے؟ پیور عرب فارسی ہے، پیور فارسی، فصیح. بز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں، بکری کو بز کہا جاتا ہے. تو بز دل. بکری آپ کو پتا ہے ایک ذرا سا پٹاخہ پھٹے تو کتنی دور بھاگتی ہے، ڈر کے مارے ایک ذرا سی آواز نکلا تو یہاں وہاں بالکل پوری ماحول ہلا کے رکھ دیتی ہے ڈر کی وجہ سے. بڑی ڈرپوک سی جانور ہے یہ بکری، جو بکری بہت ڈرتے ہیں لوگ، خاص کر کے بکری تو بہت زیادہ. ذرا سے کچھ آواز ہوئی ایک دم چلانا شروع، بھاگنا شروع. تو اس لیے بزدل یعنی بکری کے جیسے دل والا، بالکل ڈرپوک. تو وہ بز اور دل ملا کر بنا ہے بزدل، یعنی بالکل ڈرپوک، ڈر والا، کمزور دل والا، بکری کے جیسے دل والا، بزدل. تو یہ ہم لوگ بڑی بہت فصیح جانتے ہیں ہم لوگ زبان، بس ہم دھیان نہیں دیتے. کاش ہم لوگ دھیان دیں تو اپنی اوقات ہمیں پتہ چلے کہ ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، کتنا کچھ ہم جانتے ہیں. تو یہ بزدل ہے. اب حیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے باکی، باک یعنی ڈر، بے یعنی کوئی نہیں، ڈر ہے ہی نہیں جس کے، باک ڈر کو کہ یہ بھی فارسی ہے، بے باک. بیکار کام کی چیز نہیں، کوئی کسی کے پاس کوئی کام نہیں. بے یعنی نہیں کے معنی میں آتا ہے، باک بے باک نہیں، کوئی ڈر نہیں اسے. تو بے باکی اور بزدلی کے درمیان کی کیفیت ہے حیا، جو ہے بے باکی اور بزدلی. جیسے کوئی ڈر نہیں ہے، ایک دم نڈر ہو کے چاہے جو برا کام کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو، اپنے کو کیا کرنا ہے دنیا جائے، وہ والے جو ہوتے ہیں نا بے باک، وہ بے باکی. اور ایک ہوتا ہے بزدل جو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، وہ اچھا کام بھی نہیں کرتا ہے، برا کام بھی نہیں کرتا، ڈر کے مارے پڑا ہے اپنے آپ میں. تو بے باکی بھی نہیں اور بزدلی بھی نہیں، اس کے بیچ کی جو کیفیت ہے وہ حیا ہے. حیا والا برے کام کرنے سے ڈر جائے گا، اچھے کام کرے گا. تو یہ حیا کا یہ معنی انسان کے لیے لیا جا سکتا ہے، بندوں کے لیے لیا جا سکتا ہے. یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے. محال یعنی جائز ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتے حیا. پھر یہاں پر اللہ کے لیے استعمال، اللہ نے خود استعمال فرمایا ان اللہ لا یستحی، حدیثوں میں بھی ہے. تو اب کیا کریں؟ آگے اس کو دیکھیں، آپ نے فرمایا محال ہے، اللہ کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کی ملامت سے متاثر ہو. اللہ کو کس کا ڈر، کس کا خوف، کس کی شرم؟ جو یہ سوچے وہ تو کافر ہو جائے. یہ کفر ہے اللہ کے بارے میں اس طریقے سے استعمال کرنا کہ وہ اللہ کسی کے خوف سے، کسی کی شرم سے، کسی کی مذمت یا ملامت کے ڈر سے حیا کرے. وہ حیا نہیں جی، نہیں، وہ نہیں. اس لیے فرماتے ہیں، اس لیے یہاں حیا کا لازمی معنی مراد ہے. کون سا لازمی معنی؟ وہ چھوڑ دینے والا. پہلا معنی کہ حالت جو طاری ہوئی، ڈر ہوا، سمٹ گیا ڈر کے خوف کی وجہ سے، وہ پہلی حالت حیا کی شروعات. اور اب جو اس کام کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، یہ انتہائی حالت. تو اللہ عز و جل کے لیے یہ معنی استعمال ہوگا کہ اللہ چھوڑتا نہیں، ان اللہ لا یستحی، اللہ چھوڑے گا نہیں. کیا وہ پھر مثالوں کو بیان کرنا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہ ترک نہیں کر سکتا اللہ عز و جل. اب وہ آگے تفصیل آئے گی مثالوں والی. تو یہاں پر حیا کے بارے میں جو بات تھی وہ میں نے عرض کی. کتاب یہاں سے
وہی جو میں نے شروع میں کہا تو آپ لکھتے ہیں حیا کی وجہ سے انسان کسی کو دیکھ کر برا کام ترک کر دیتا ہے، اس لیے حیا کو ترک کرنا حیا کا جو معنی ہے ترک کرنا لازم ہے نا. اس کا لازم معنی کیا ہے؟ ترک کرنا. حیا کا جو معنی لیا جائے گا ترک کرنا، کسی کو دیکھ کے برا کام چھوڑ دیا، کسی غلط جگہ پر جب کچھ غلط کام کر رہا تھا کسی کو دیکھ کر ہٹ گیا، چھوڑ دیا، یہ حیا کی وجہ سے ہوا. تو حیا کا لازمی معنی کیا ہے؟ ترک کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب حیا کا لفظ استعمال ہو تو اس سے ترک کرنا ہی مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پتہ چل گیا کہ حیا کا یہاں پر لفظ جو استعمال کیا گیا اس لیے استعمال مطلب اس معنی میں استعمال کیا جائے. جب بھی اللہ کے لیے استعمال ہوگا اللہ یعنی دیکھیں نا، یہ لوگ آج کل جو چلا ہوا ہے ٹرینڈ چلا ہے، یہ اہل حدث جو ہیں یہ اپنے آپ کو یہ کالجوں میں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا انگلش پڑھ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم بہت، ہمارا ذہن کھل گیا، ہم جانتے ہیں بہت کچھ، ہم کو کسی کی فکر کسی کی پرواہ نہیں، ہم خود سے کر لیں گے، قرآن خود سے سمجھ لیں گے، حدیث خود سے سمجھ لیں گے، اور پھر لوگوں کو بہکانا شروع کر دیں کہ ارے خود سے پڑھو، کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. پھر وہ یہ ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کتابوں سے ڈکشنری سے لغت سے میننگز لیتے ہیں اور پھر غلط عقیدے. حیا نہیں فرما بابا، حیا کا یہ تفصیل ان کو کیا پتہ چلے گی؟ اگر کسی عالم کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کی صحبت اختیار نہ کرے تو گمراہ ہو جائے. تو وہی ہوتا ہے، گمراہ ہوتے ہیں، بہکتے ہیں، بھٹکتے ہیں، اور خود بھی بھٹکتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں. تو یہاں پر حیا کا جو معنی لیا جائے گا وہ اس معنی میں لیا جائے گا کہ ترک کرنا. یہ اللہ کی شان کے مطابق معنی ہے. جب کہیں بھی ایسے الفاظ آئیں تو وہاں پر وہی دیکھا جائے گا کہ اللہ کی شان کے مطابق جو معنی ہو وہی معنی لیا جائے، وہی معنی استعمال کیا جائے. احادیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے لیے اسی لفظ حیا کا استعمال فرمایا ہے. چند ایک حدیث سماعت فرما لیں. یہ اسی تبیان القرآن کے اسی صفحہ پر موجود ہے، جلد اول پیج نمبر 324، والیوم 1 پیج 324. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر جو ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اسلام پہ ہی رہیں شروع سے اور اسی اسلام کے ساتھ ہی ایمان کے ساتھ ہی جن کا خاتمہ ہو، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. پر یہ یہاں بھی جو لفظ حیا کا استعمال ہوا ہے وہ سب انشاءاللہ آگے اس کا بھی کیا نقطہ ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے. بوڑھا اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. یہ بھی یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو. ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ عز و جل کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے. سبحان اللہ. یہ سب اب وہ میں پورے احادیث کے بارے میں پھر باتیں کرنا شروع کروں تو ہماری بات کہیں اور چلی جائے گی. یہ سب بڑھاپے کی فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی فضیلت ہے. اب ہم لوگ بولتے ہیں نا پریشان ہے یار، یہ ہو گیا وہ کام نہیں ہو رہے، سب ہم نے خود چھوڑ دیا، اصل راستہ چھوڑ دیا تو کہاں سے بہتری ہوگی.
دعا کی طاقت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، نمازوں سے ہم دور بھاگتے ہیں، تو کہاں سے رحمت و برکت کی ہم پر بارش ہو؟ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ زندہ ہیں اور اچھے سے زندہ ہیں، صحیح و سلامت زندہ ہیں۔ اللہ اپنا کرم بنائے رکھے، کرم کیے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور روایت سماعت فرمائے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب حیادار کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھیں آپ، دعا اللہ عز و جل کو حیا آتی کہ میرا بندہ مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے میرے سامنے ہاتھ پسار کے، میں اسے خالی لوٹا دوں؟ نہیں، اس کے دامن کو بھر دیتا ہے۔ وہ دعا پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، یہاں پر ابھی یعنی یہ ان احادیث میں حیا کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ عز و جل کے لیے لفظ حیا کو استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر مطلب وہی ہے کہ جو لفظ، جو معنی اللہ عز و جل کے لیے ہوگا، اس کی شان کے مطابق ہوگا، وہی معنی لیا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا معنی ہے؟ یہ معنی یہاں پر بنتا ہے، یہ نقطہ یہاں پر ہے کہ اللہ عز و جل رب ہے، رحمان و رحیم ہے، قہار و جبار ہے، ساری کائنات اس کی، ایک ایک ذرہ اس کا۔ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر بھیک مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، چاہے کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں، چاہے کچھ ہو جائے، یہ اس کی شان، چاہے قبول کرے یا نہ قبول کرے، یہ اس کی مرضی، اس سے کون پوچھنے والا؟ یہ اس کی شان ہے، چاہے تو قبول فرما لے، چاہے تو نہ قبول کرے، لیکن یہ اس پاک پروردگار کی رحمت ہے کہ فرماتا مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی بندے کے خالی ہاتھوں کو ایسے ہی بھیج دوں، ایسے ہی لوٹا دوں، کسی بوڑھے کی دعاؤں کو قبول نہ کروں، کسی بوڑھے مسلمان کو میں عذاب میں چھوڑ دوں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے بندوں، جب میں رب ہو کر حیا کر رہا ہوں، اے میرے بندو، جب میں مالک ہو کر، خالق ہو کر حیا کر رہا ہوں، تم پر رحم کر رہا ہوں، تو تم تو بندے ہو، تم تو میرے بندے ہو، تمہیں کتنی حیا کرنی چاہیے، تمہیں ہر برے کام سے بچنا چاہیے، تمہیں نیکیوں کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ میں رب ہو کر تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہوں اور دعا نہ قبول کرنے پر حیا فرما رہا ہوں، تو تم تو میرے بندے ہو، تمہیں مجھ سے کتنی حیا کرنی چاہیے۔ تمہارا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں میرے سامنے ہے، تمہارا ایک ایک لمحہ میرے سامنے ہے، ایک ایک بات تمہاری میرے سامنے آیا ہے، کچھ بھی چھپا نہیں، سب کچھ جانتا ہوں، تو تمہیں مجھ سے کتنی شرم کرنی چاہیے، کتنی حیا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے میرے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں رب ہو کر حیا کر رہا ہوں، تم بندے ہو کر بے حیائی کرو تو یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بری بات ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، مجھے بھول جاؤ، بے حیاں کرو، حیا نہ کرو، شرم نہ کرو، میری شرم نہیں کرو، میرے رسول کی شرم نہ کرو، تو پھر تم کیسے بندے ہو بتاؤ؟ تو یہ بندوں کو آر دلانے کے لیے، بندوں کو یہ جتانے کے لیے، امتیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ حیا فرما رہا ہے، رب ہو کر حیا فرما رہا ہے، تم تو بندے ہو میرے امتیوں، تمہیں بھی اپنے رب سے حیا کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس لیے یہ لفظ حیا استعمال کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ وہی معنی میں کہ سکڑتا ہے، سمٹتا ہے، شرماتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، کون پوچھنے والا۔ تو یہ لفظ حیا پر کافی ایک طویل گفتگو ہو گئی ہماری، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش جو کی ہے سمجھا سکا ہوں گا، کاش آپ لوگوں کو۔ تو اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے آڈیو میں اس آیت کی اگلی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آمین۔